میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ رجب کے مہینے میں چلتے پھرتے صرف 7 مرتبہ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ من کی مراد پاؤ گے۔ جو مانگو گے وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا۔ ایسا خاص عمل رجب کے مہینے کا کسی بھی دن آپ لوگ رجب کے پورے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ ایک دن کا عمل ہے، انشاءاللہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں من کی مراد فوراً پوری ہوگی۔ جو مانگو گے وظیفہ پڑھتے ہی خالی جھولیاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ جہاں پر موجود بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ ویڈیو ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں کمپلیٹ دیکھ لینا۔ اس ویڈیو کو پہلے سمجھ لینا کہ یہ عمل کو کرنا کس طرح ہے۔ دن میں نے آپ بتا دیا آپ کو میں نے کہ دن آپ کو رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ لوگ یہ وظیفہ اپنی مرضی کے دن پڑھ سکتے ہو۔ کوئی دن کی پابندی نہیں، پورا مہینہ ابھی موجود ہے۔ چاہو تو روزانہ پڑھ لو، یا چاہو تو صرف ایک دن رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھنا۔ اگر نہ لکھ سکو تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنے سے پہلے 1 مرتبہ صرف درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ غیبی دولت والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ اپنی مرضی کی جگہ پر جہاں پر آپ لوگ آدھی پونی منٹ کے لیے بالکل فری ہو، سکون سے آدھی پونی منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے پہلے سے مقرر کر لینا۔ وہ آدھی پونی منٹ ایسی ہو کہ آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دونوں پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، رجب کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ ایسا عمل ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں میں اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو کہ آپ کی مرادیں پوری ہوں، حاجتیں پوری ہوں، تو یہ چھوٹا سا عمل رجب میں چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے یہ عمل پڑھنا شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑ لینا۔ اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کس طرح پڑھیں گے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے رجب کے اس خاص عمل میں، یا مسبب الاسباب۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، پڑھتے رہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس وظیفے کو آپ لوگ، آپ کی سامنے ویڈیو کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کو دکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے رجب کے مہینے میں اس عمل کو جب کرنے کے لیے بیٹھے، سکون سے آدھی پونی منٹ کا وقت نکال کر آپ کو یہ عمل جب تک کرنے لگیں، پورا عمل آدھی پونی منٹ کا یاد رکھیے گا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جس دن جس وقت جس جگہ آپ پڑھنے لگیں، پورا عمل ایک ساتھ آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے آپ کو تھوڑی سی بات چیت بھی نہیں کرنی۔ پوری توجہ، پورا دھیان صرف اور صرف وظیفہ پڑھنے پر لگانا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر وظیفہ پڑھو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اسی لیے پورا دھیان، پوری توجہ وظیفہ پڑھنے پر لگائیے گا۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے گا، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ کو یا مسبب الاسباب کا پڑھنا شروع کر دینا ہے۔
یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پہ گنتی کر کے پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ گنتی کر لیں، جیسے آپ گنتی اچھی طرح کر سکیں ویسے آپ لوگ گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ براہ کرم کمی پیشی نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہی کوانٹیٹی میں ایک کم ہو نہ زیادہ ہو، جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پہلے نمبر والا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ رجب کے اس عمل میں اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا جیسے ہی 7 ٹائم سے 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کس طرح کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ جیسے ہی 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ سورہ کوثر بھی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، تو اس عمل کا آخری وظیفہ جلدی سے پڑھ کے اس عمل کو ختم کر دیں، اور کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لینا تاکہ آپ کو عمل یاد بھی ہو جائے اور آپ کا ایک مرتبہ کا عمل بھی کاؤنٹ ہو جائے۔ تمام ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آخری وظیفہ کس طرح پڑھیں گے؟ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ جلدی سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل ایزی وظیفہ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی بچہ بھی چاہے وہ بھی بڑے آرام سے بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ جن بہن بھائیوں کو بالکل پڑھنا نہیں آتا، ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھ کے دہرا لیں، اور ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد بڑے آرام سے اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ بالکل ایزی وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین۔ تیسرا اور آخری وظیفہ یا ارحم الراحمین کا آپ کو پڑھنے لگنا ہے، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس طرح پڑھتے رہیں۔ صرف اور صرف یہ آخری وظیفہ تیسرے نمبر والا یا ارحم الراحمین کا آپ کو آخر میں 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔